السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں زندان محبت پارٹ 10۔ ہانیہ بجائے اسے منانے کی چند پل اس کی پشت تکے گئی اور پھر ٹی وی اور لائٹ بند کرتی خود بھی لیٹ گئی۔ اب رات 12 بجنے میں 10 منٹ تھے جب وہ اٹھی، محتاط سی نگاہ برابر سوئے حسن پر ڈالی، پھر چادر ہٹاتی اٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ پرانی حویلی کی جانب جا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ نیند میں ہی چل رہی ہو، جیسے اس کے حواس سلامت نہ ہوں۔ اس کا دل و دماغ کسی انجانی قوت کے زیر اثر تھا۔ حویلی کے سامنے جا کر جب اس کے حواس بیدار ہوئے تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ پرانی حویلی تو نہ تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے چند دن پہلے ہی اس حویلی کو مکمل کیا گیا ہو۔ نیا رنگ و روغن، دیواروں کا خوبصورت پینٹ اور حویلی کے چاروں طرف سجے برقی کمکمے جو اس جگہ کو روشن کرتے انتہائی خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ وہ سرخوشی کے عالم میں قدم بڑھاتی داخلی دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ قدم اندر رکھتے ہی اس پر پھولوں کی برسات شروع ہو گئی۔ ہانیہ نے چمکتی نگاہوں سے اوپر کی جانب دیکھا، جہاں سے ہوا میں تیرتے پھول اس پر نچھاور ہو رہے تھے۔ تبھی ایک دم اسے اپنے ساتھ کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ چونک کر سامنے دیکھا تو اس سے کچھ ہی فاصلے پر اشب کھڑا تھا۔ جنم دن مبارک ہو ہانیہ، سرگوشی نما آواز میں کہا گیا تھا۔ ہانیہ کے لب خوبصورت مسکان میں ڈھلے۔ اشب نے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، جسے چند پل کا توقف کرنے کے بعد ہانیہ نے تھام لیا۔ چلے، اجازت طلب کی گئی تھی اور دوسری جانب سے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے بخوشی اجازت دے دی گئی تھی۔ اشب کے کہنے پر ہانیہ نے آنکھیں بند کی اور جب آنکھیں کھولی تو وہ منظر بالکل بدلا ہوا تھا۔ سامنے ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، جس کی لہریں آ کر ان کے قدموں تک کو چوم رہی تھی۔ اوپر بہت سے رنگ برنگے غبارے اڑتے پھر رہے تھے، جن سے نکلتی خوبصورت روشنیاں فضا کو خوابناک سا بنا رہی تھی۔ لہروں کی قید سے اپنے قدموں کو آزاد کرواتی وہ اشب کے سنگ گیلی ریت پر قدم جماتی آگے بڑھتی چلی گئی۔ کافی فاصلے پر لائٹنگ کر کے ایک دائرہ بنایا گیا تھا، جس کے اندر ایک میز اور 2 کرسیاں لگی تھیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی قسم کا کوئی بلب، کوئی روشنی کا ماخذ وہاں موجود نہ تھا۔ اس کے باوجود وہ ٹیبل روشن تھا۔ اشب نے کرسی گھسیٹ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہانیہ کے بیٹھنے کے بعد وہ خود بھی بیٹھا۔ پھر کچھ اشارہ کیا تو سامنے ٹیبل پر ایک بڑا اور خوبصورت کیک نظر آنے لگا۔ کیک کے اوپر لگی موم بتیاں خود بخود جل اٹھی۔ شروع کرو، اشب کے کہنے پر وہ اٹھی۔ صرف ایک پھونک ماری تھی کہ تمام موم بتیاں بجھ گئی۔ اشب کی خوبصورت آواز گونجنے لگی، جو اسے برتھ ڈے وش کر رہا تھا۔ عجیب بات تھی کہ شادی کے بعد اپنی پہلی سالگرہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ منانے کی بجائے ایک جنزادے کے ساتھ منا رہی تھی، اور اسے کوئی پچھتاوا بھی نہ تھا، بلکہ وہ مطمئن تھی۔ وہ رات اس کی زندگی کی خوبصورت ترین رات تھی، اور یہ دن یادگار دن۔ اشب کے ساتھ گزارے لمحات اس کے لیے انمول تھے کہ اتنی اہمیت کا احساس کبھی حسن نے نہ دلایا تھا اسے۔ اور انسان کی خصلت ہے یہ کہ اس کا جھکاؤ ہمیشہ اسی جانب ہوتا ہے جو اس کی اہمیت کو تسلیم کرے، جو اس کی انفرادی حیثیت کو مانے۔ صبح 4 بجے کے قریب وہ گھر آئی تھی، اور آتے ہی لاؤنج میں حسن سے ٹکراؤ ہو گیا، جو شعلہ بار نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ کہاں سے آئی ہو تم؟ قہر بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ قدم قدم چلتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ میں ہانیہ کے چہرے کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ بولنے کی کوشش میں وہ ہکلا کر رہ گئی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے، کہاں سے آ رہی ہو تم اس وقت؟ انتہائی سخت لہجے میں کہتے ہوئے اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں جکڑا تھا۔ ہانیہ کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی۔ حسن، میرا بازو، وہ فقط اتنا ہی کہہ پائی۔ خاموش، بالکل خاموش۔ اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا تھا حسن نے۔ وہ اوندھے منہ نیچے فرش پر گری۔ ہونٹوں کے کنارے سے خون بہنے لگا تھا۔ میری نظروں میں دھول جھونک کر میری غیر موجودگی میں یہ سب کارنامے کرتی پھر رہی ہو تم؟ اور تو اور میرے ہوتے ہوئے بھی کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں رہا تمہارے دل میں؟ یوں آدھی رات کو اٹھ کر کس سے ملنے گئی تھی تم؟ ذرا سی بھی حیا نہیں آئی تمہیں؟ محبت کی شادی کی تھی نا مجھ سے تم نے؟ کیسی محبت تھی تمہاری جو اتنی جلدی مر بھی گئی؟ اگر کسی اور سے عشق لڑانے کی، یوں راتوں کو اس سے ملنے کی اتنی چاہ ہو رہی تھی تو بتا دیا ہوتا مجھے، فارغ کر دیتا میں تمہیں، پھر جہاں چاہتی منہ کالا کرتی میری وجہ سے۔ میں ہی پاگل تھا جو تمہارے گریز کو وقتی سمجھ رہا تھا۔
یہ سوچ ہی نہیں سکا کہ مجھے خود سے دور رکھنے کے پیچھے یہ وجہ تھی تمہاری؟ میرا دل چاہ رہا ہے جان لے لوں میں تمہاری۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے جان سے مار دے۔ یہ خیال ہی جان لیوا تھا کہ اس کی بیوی اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے یوں آدھی رات کسی کو ملنے گئی تھی۔ اس کے جانے کی کچھ دیر بعد ہی وہ جاگ گیا تھا۔ کمرے میں اسے موجود نہ پا کر وہ چونکا، اور سارے گھر میں ڈھونڈنے کے باوجود ہانیہ نہ ملی تو وہ پریشان ہو اٹھا تھا۔ یہ چند گھنٹے اس نے جس پریشانی کے عالم میں گزارے یہ وہی جانتا تھا، اور پھر آج ہانیہ کے خصوصی تیاری، اس کا باہر سے آنا، پوچھنے پر اس کا بوکھلا جانا، ان سب چیزوں نے حسن کے شک کو مزید پختہ کر دیا۔ تبھی وہ برس پڑا تھا اس پر۔ ہانیہ نیچے گری رو رہی تھی۔ حسن کا یہ روپ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس نے، تبھی وہ بے تحاشا خوفزدہ ہو گئی تھی۔ حسن بکتا جھکتا گھر سے ہی نکل گیا۔ ہانیہ اکیلی وہاں پڑی سسکتی رہی۔ آفس ٹائم پر حسن چند منٹوں کے لیے گھر آیا۔ تیاری کرتا، گاڑی کی چابی اٹھاتا وہ اسے بغیر دیکھے اور بغیر ناشتہ کیے لب بھیجے آفس کے لیے نکل گیا۔ ابھی پارکنگ میں پہنچا ہی تھا، گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگا تھا، جب کسی انجانی طاقت کے زیر اثر گاڑی کا دروازہ زور سے بند ہوا اور درمیان میں حسن کا ہاتھ آ گیا، وہی ہاتھ جس سے اس نے ہانیہ کو تھپڑ مارا تھا۔ آہ! وہ کرراہ کر رہ گیا۔ تکلیف سے دہرے ہوتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ ہاتھ کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی، دروازے کے دباؤ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک خود بخود دروازہ کھل گیا۔ حسن نے تیزی سے ہاتھ پیچھے کیا۔ جب ہتھیلی دیکھی تو وہاں سے جلد چھل سی گئی تھی، خون بھی بہہ رہا تھا۔ بریف کیس گاڑی میں پٹکتا ہوا اندر کی جانب بڑھا، ہاتھ سے خون بہتا فرش کو رنگین کر رہا تھا۔ ہانیہ جو واش بیسن کے سامنے کھڑی منہ پر چھینٹے مارتی سسکیاں روکنے کی کوشش کر رہی تھی، آہٹ پر باہر نکلی۔ سامنے حسن کو موجود پایا، جو مختلف دراز کھنگال رہا تھا اور انہیں زور زور سے بند کر رہا تھا۔ ہانیہ کی نگاہ اس کے ہاتھ سے بہتے خون پر پڑی۔ نہ جانے کیوں دل میں کہیں تکلیف کا احساس جاگا تھا۔ وہ کچھ گھنٹے پہلے کی سب باتیں بھول کر اور اپنی اذیت تڑپ بھول کر اس کی جانب بڑھی۔ یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس کے لہجے میں بھی تکلیف کا عنصر نمایاں تھا۔ حسن نے تلخ نگاہ اس کے وجود پر ڈالی۔ تمہیں ضرورت نہیں ہے میری فکر کرنے کی، بیگانگی سے بھرپور انداز میں کہا گیا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس مل چکا تھا اسے۔ بیڈ پر بیٹھا وہ خود ہی ہاتھ پر بینڈیج کرنے لگا۔ ایک ہاتھ سے بینڈیج کرنا مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ لائیں میں کر دیتی ہوں۔ آنسو ضبط کرتے ہوئے وہ اس کے سامنے بیٹھی، اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا۔ کہا نا، ضرورت نہیں تمہاری نوازشوں کی مجھے، دور ہی رہو مجھ سے تو بہتر ہے۔ اس کے ہاتھ کو زور سے جھٹکتا وہ اپنے اور اس کے درمیان کے فاصلے کو بڑھا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے نم آنکھیں لیے اسے دیکھے گئی۔ حسن کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں اتنے بدگمان؟ وہ کمزور سی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی، جب حسن نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ بس کر دو، میرے سامنے اب زیادہ معصوم بننے کا ڈھونگ مت کرو۔ تمہاری اصلیت کیا ہے جان چکا ہوں میں، سرد و سپاٹ لہجے میں کہا گیا تھا۔ ہانیہ لب کاٹتی چپ ہو گئی، جانتی تھی اس وقت کچھ کہنے سننے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد جیسے تیسے کر کے بینڈیج کرتا وہ پھر سے جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی اسٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ ہانیہ اٹھ کر باہر آئی تو حسن کی گاڑی گیٹ سے نکل رہی تھی۔ وہ بے بس نگاہوں سے گیٹ کو تکتی رہ گئی۔ رات کے وقت وہ کھانا بنا کر اداس سی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی، جب باہر گیٹ کے کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر عمارت کے داخلی دروازے تک آئی تو نظر گیٹ سے اندر داخل ہوتی حسن کی گاڑی پر پڑی۔ وہ لب کاٹ رہی تھی۔ حسن کی ناراضگی شاید ابھی تک برقرار تھی، تبھی تو آج ہارن نہیں دیا اور خود گاڑی سے اتر کر گیٹ کھولا اس نے۔ وہ ہانیہ کے ہاتھ سے اپنا کوئی کام نہیں کروانا چاہ رہا تھا۔ ہانیہ وہیں کھڑی تھی، منتظر سی۔ حسن بریف کیس تھامے دروازے کے قریب آیا، اس کی طرف دیکھے بغیر، وہ سلام کیے بغیر خاموشی سے اس کے قریب سے گزر کر اندر چلا گیا۔ چہرے پر اسے دیکھتے ہی بے انتہا سختی آ چکی تھی۔ وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، پھر مزمحل قدموں سے چلتی کمرے کی جانب بڑھی۔ حسن ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا بیڈ پر گرا ہوا تھا۔ ٹانگیں نیچے لٹکی ہوئی تھیں، آنکھیں بند تھیں، جبکہ بائیں شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے پیشانی مسل رہا تھا۔ دائیں ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔
ہانیہ چپ چاپ اس کی طرف بڑھی، اس کے قریب بیٹھ کر اس کے شوز اتارنے چاہے تھے جب وہ ایک جھٹکے سے اٹھا۔ تم سے کہا تھا نا کہ میرے قریب مت آنا، اب تم، میرے ہاتھ سلامت ہے، اپنے سب کام میں خود کر سکتا ہوں، درشتی سے کہتے ہوئے وہ ایک طرف سے گزرتا صوفے پر جا بیٹھا، ساتھ ہی شوز اتارنے شروع کیے۔ ہانیہ خاموشی سے اٹھ گئی، ایک بے بس سی نگاہ اس پر ڈالی۔ جانے کیوں اس کی یہ بے رخی تکلیف دے رہی تھی، اس کے اور اپنے درمیان موجود رشتے کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ اماوس کی رات اس جن زادے نے ہانیہ کو اپنا اسیر کیا تھا، کیونکہ اماوس کی راتوں میں غیر انسانی مخلوقات کی طاقت عروج پر ہوتی ہے، لیکن اب جیسے جیسے چاند کی تاریخیں بڑھ رہی تھی، ویسے ویسے اس جن زادے کے سحر کا اثر بھی کم پڑتا جا رہا تھا۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ ایک اور کوشش کی تھی حسن کی ناراضگی کو کم کرنے کی، بدلے میں حسن نے فقط ایک تلخ نگاہ اس کے وجود پر ڈالی اور الماری سے اپنا ٹراؤزر لیتا اٹیچ باتھ روم کی جانب چلا گیا۔ البتہ باتھ روم کے قریب ایک لمحے کو رکا تھا وہ۔ جب تک میں نہا کر نکلوں کوشش کرنا کہ اپنی شکل گم کر لو اس کمرے سے، تمہیں دیکھتا ہوں تو خون کھولتا ہے میرا، سپاٹ لہجے میں کہہ کر وہ دروازہ بند کر گیا۔ تحقیر کے احساس سے ہانیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ آنسو صاف کرتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ برتن یوں ہی ڈائننگ ٹیبل پر پڑے تھے، وہ لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ روتے روتے کب آنکھ لگی پتہ ہی نہ چلا۔ ہانیہ نیند کے عالم میں ہی اسے اپنے بہت قریب کسی سرگوشی کا احساس ہوا۔ وہ جھٹکے سے آنکھیں کھولتی اٹھ بیٹھی تھی۔ تم؟ سامنے اشب کو کھڑے دیکھ کر وہ خوفزدہ ہوئی۔ ہاں میں تم پر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ آج اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا، میں نے اسے اس کی سزا دی، لیکن اس کا آج ہاتھ اٹھا ہے، آئندہ بھی وہ ایسا ہی کرے گا، اور یہ سب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم بہت انمول ہو ہانیہ، میری نظر سے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کیا اہمیت ہے تمہاری۔ چلو میرے ساتھ، میری دنیا میں چلتے ہیں، وہاں یہ سب نہیں ہوگا، بس میں اور تم ہوں گے، اور سکون ہی سکون ہوگا۔ وہ نرم لہجے میں کہتا اس کا گال چھونے کو آگے بڑھا، جب ہانیہ ڈر کر فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ کہیں بھی، میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں، پلیز جان چھوڑ دو میری، وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے گڑ گڑائی۔ اس کی بات پر اشب کی آنکھوں کا رنگ ایک دم بدلنے لگا، آنکھیں سرخ رنگ کی ہونے لگی تھی، غصے کے عالم میں وہ اپنے اصل روپ میں آنے لگا تھا۔ میرے ساتھ تو آج تمہیں جانا ہی ہوگا، اپنی مرضی سے یا زبردستی، یہ تم پر منحصر ہے۔ آواز کی دلکشی بھی کہیں کھو گئی تھی، عجیب سی آواز تھی اس کی۔ نہیں، وہ پیچھے ہٹی۔ تبھی اشب نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ہانیہ کو اپنے بازو پر شدید تپش کا احساس ہونے لگا۔ چھوڑو مجھے، کہیں نہیں جانا، لیو می پلیز، وہ چیخنے لگی تھی، اونچی آواز میں روتے ہوئے چلا رہی تھی، ساتھ ہی اپنا بازو بھی اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اشب کی انگلیوں کے لمس سے اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی جلد جھلس رہی ہو۔ حسن جو کمرے میں سو رہا تھا باہر سے چیخوں کی آواز پر بیدار ہوا۔ چند لمحے لگے تھے اس کے حواس بیدار ہونے میں۔ یہ ہانیہ کی آواز تھی، اور اس کی آواز میں دل چیرنے والی اذیت پنہاں تھی۔ وہ ساری ناراضگی، غصہ اور خفگی بھلائے بغیر سلیپرز پہنے تیزی سے باہر دوڑتے ہوئے آیا۔ سامنے عجیب منظر تھا، ہانیہ کے ساتھ کوئی بھی موجود نہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، کسی کے ساتھ جانے سے انکار کر رہی تھی، اور اپنا بازو بھی کھینچ رہی تھی، جبکہ اس کے مقابل کوئی بھی نہ تھا۔ حسن تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھا۔ ہانی، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ شدید پریشانی کے عالم میں حسن نے اسے کندھے سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ حسن کے چھوتے ہی اس جنزادے اشب کو کرنٹ سا لگا۔ ہانیہ کی کلائی اس کی گرفت سے آزاد ہو گئی۔ ہانیہ حسن کے سینے سے لگی بلک رہی تھی۔ ہانی، میری جان، کیا ہوا ہے؟ کچھ بتاؤ تو، یوں رو کیوں رہی ہو؟ چپ ہو جاؤ۔ حسن نرمی سے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ حسن، وہ مجھے لے جائے گا، مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، پلیز پلیز مجھے کہیں چھپا لے، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، صرف آپ کے ساتھ، مجھے چھپا لے، اس کی نظروں سے دور، اس کی پہنچ سے دور۔ وہ سسکتے ہوئے فریاد کر رہی تھی۔ اس کی بات پر جنزادے نے سلگتی سرخ نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر اس سے پہلے کہ اس کا اصل روپ اور اصل چہرہ ہانیہ کے سامنے آتا وہ چھپاک سے غائب ہو گیا۔
حسن نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ ہانیہ کی اس حالت کی وجہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہانی، ادھر کوئی نہیں ہے یار، ریلیکس ہو جاؤ، یہاں بیٹھو، میں پانی لاتا ہوں تمہارے لیے۔ اس کی ٹوٹی بکھری حالت پر حسن خود تشویش کا شکار ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں بیٹھنا ادھر، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے حسن، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ ہی آ جاؤ، لیکن یوں رونا تو بند کرو پلیز، اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اس کے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کی لڑیاں صاف کی اور اسے شانوں سے تھام کر سہارا دیتا کچن میں لے آیا، کرسی گھسیٹ کر اسے بٹھایا، پھر کانچ کی صاف شفاف گلاس میں پانی لا کر تھمایا۔ 2 گھونٹ لینے کے بعد ہانیہ نے گلاس ٹیبل پر رکھ دیا۔ حالت قدرے بہتر ہوئی تھی، وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنی کلائی کو دیکھا جہاں بظاہر کوئی نشان نہ تھا، لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اندر سے جلد جل رہی ہو۔ ادھر دیکھو میری طرف، ٹیبل سے ٹیک لگا کر حسن نے اس کا رخ اپنی جانب کیا، جس کا چہرہ رونے کے باعث سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں بھی متورم تھی۔ ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر وہ نگاہیں جھکا گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے کیا؟ وہ نرمی سے استفسار کر رہا تھا۔ وہ میرا خواب نہیں ہے حسن، وہ سچ میں ہے، یقین کرے میرا، میں نے اسے حقیقت میں دیکھا ہے، وہ مجھے آپ سے چھین لینا چاہتا ہے۔ وہ چلا ہی تو اٹھی تھی۔ اس کی بات پر حسن حیران سا اس کا رد عمل دیکھنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ کیا کہتا ہے وہ؟ صرف اسے تسلی دینے کی خاطر وہ مان گیا تھا۔ ہانیہ نے سسکیوں کے درمیان اسے اب تک کے تمام واقعات بتا دیے۔ حسن پریشان سا اسے دیکھنے لگا۔ وہ جو یہ سمجھ رہا تھا کہ شادی کے بعد ہانیہ کی حالت بہتر ہو چکی ہے تو وہ غلط تھا، اس کی حالت اب بھی پہلے ہی جیسی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ اب کچھ بھی حسن کو بتاتی نہ تھی، اور جب آج اس نے تمام رازوں سے پردہ ہٹایا تو حسن گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا حسن، وہ بہت برا ہے، کسی عامل سے رجوع کرے، لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی۔ وہ میرے اور آپ کے درمیان دوریاں پیدا کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ وہ ہمارے درمیان موجود اس رشتے کو ختم کروانا چاہتا ہے، کیونکہ جب تک میں آپ کے نکاح میں ہوں وہ نہ تو آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ میرا۔ تبھی ہمارے درمیان لڑائیاں کروائی اس نے، ہمارے درمیان اتنے فاصلے پیدا کر دیے۔ وہ کہتا ہے آپ سے چھٹکارا دلانے کے بعد وہ مجھے اپنی دنیا میں لے جائے گا۔ میں نہیں جانتی کہ اس نے کیا جادو کیا تھا مجھ پر، لیکن میں اس کی اسیر ہو گئی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اپنے کام میں مصروف رہ کر مجھے فراموش کرتے جا رہے تھے اور میں تنہا سے تنہا ہوتی جا رہی تھی۔ شاید اسی چیز کا فائدہ اٹھایا اس نے، مجھے اتنی اہمیت کا احساس دلایا کہ ایک ایسی خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں لے گیا کہ میں اس کے سحر میں گرفتار ہوتی چلی گئی۔ میرے اور آپ کے درمیان موجود یہ رشتہ کمزور ہوتا جا رہا تھا اور وہ مجھے اپنے ساتھ کسی پکی اور مضبوط ڈور میں باندھتا جا رہا تھا۔ میں خود اپنے دل و دماغ پر قابو نہیں رکھ پائی حسن۔ آپ میں اور آپ سے جڑے اس رشتے میں میری دلچسپی کم سے کم ہوتی چلی گئی، لیکن آج آپ کے غصے، آپ کی شدید ناراضگی نے مجھے جیسے کسی ٹرانس کسی کیفیت سے باہر نکالا۔ اس کے ساتھ میرا رشتہ کتنا بھی مضبوط ہو جائے لیکن آپ سے زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ میرا نکاح آپ سے ہوا ہے اور مجھے اس کے شر سے بچانے اور آپ کے اور اپنے رشتے کی حقیقت پہچاننے کی طاقت اللہ نے دی ہے۔ آپ کی محبت کا احساس ہوتے ہی اس کا زہر میرے وجود پر سے، میرے دل و دماغ پر سے چھٹنے لگا تھا، اور آج ابھی جب آپ نے مجھے چھوا تو اس نے فوراً میری کلائی آزاد کر دی۔ اسے کرنی پڑی تھی حسن، کیونکہ آپ میرے محرم ہیں۔ مجھے چھونے کا حق اللہ نے فقط آپ کو تفویض کیا ہے، اسے نہیں۔ وہ روتے ہوئے جانے کیا کیا کہے جا رہی تھی۔ حسن بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے لہجے سے، اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی، لیکن ان سب باتوں کو حقیقت تسلیم کرنے سے عقل انکاری کر رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جنات انسانوں کی دنیا میں گھس آئے جبکہ اللہ نے دونوں دنیاؤں کی ایک سرحد مقرر کر رکھی ہے؟ اس سرحد سے کوئی کیوں پار کر سکتا ہے؟ آپ میرا یقین کر رہے ہیں نا حسن؟ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حسن سمجھ نہیں پایا کہ اسے کیا جواب دے۔ اچھا ٹھیک ہے،
صبح دیکھتے ہیں کیا حل نکل سکتا ہے ان سب کا۔ چلو ابھی کمرے میں چل کر سو جاؤ، ورنہ طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی تمہاری، نرمی سے کہتے ہوئے حسن نے اسے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور کمرے میں لے گیا۔ پانی کے ساتھ اسے چند ٹیبلٹس دی جن میں نیند کی گولی بھی شامل تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ہانیہ گہری نیند سو چکی تھی، جبکہ حسن پریشان سا اسے دیکھتے ہوئے ساری رات سوچتا رہا کہ کیا کرے۔ کیا اسے واقعی کسی عامل سے رجوع کرنا چاہیے؟ اگر ہانیہ اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ کوئی عامل اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے تو عامل کو بلانے میں کوئی حرج تو نہ تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ آج کل اس طرح کے لوگ صرف فراڈ کرتے ہیں، پیسے کمانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے لوگوں نے اس کام کو۔ ایسے میں کوئی صحیح بندہ کیسے مل سکتا ہے اسے جو اس سب میں واقعی ماہر ہو؟ وہ ساری رات اس نے آنکھوں میں کاٹی تھی۔ ایک بات تو وہ مان چکا تھا کہ ہانیہ پر شک کر کے اس نے غلط کیا، یقیناً وہ اس کی غلط فہمی تھی، اور اس غلط فہمی کی بنا پر وہ اس پر ہاتھ اٹھا گیا تھا۔ صبح جب وہ آفس کے لیے تیار ہونے لگا تب بھی ہانیہ بے حد سہمی ہوئی تھی۔ حسن پلیز مجھے گھر میں اکیلی چھوڑ کر مت جائے، مجھے خوف آتا ہے، وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ حسن جو ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑا کف لنکس بند کر رہا تھا، ہانیہ کی تیسری بار دہرائی گئی اس بات پر مڑ کر اسے دیکھنے لگا، پھر چلتا ہوا اس کی طرف آیا جو بیڈ کی پائتی کی جانب بیٹھی آنکھوں میں آس و امید کا جہاں آباد کیے اسے تک رہی تھی۔ یار بتایا تو ہے، آج جانا ضروری ہے، بہت اہم میٹنگ ہے میری، ٹائم ٹو ٹائم فون پہ باس کو انکار بھی نہیں کر سکتا کہ میں ساری تیاری کر چکا ہوں۔ کوشش کروں گا جلدی آنے کی، کہیں باہر چلیں گے، پھر ڈنر باہر کریں گے، تم پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا، دروازہ اچھی طرح بند رکھنا، اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر لینا، میں بھی وقتاً فوقتاً کال کرتا رہوں گا۔ اس کے قریب نیچے بیٹھ کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ہانیہ کے وجود پر لرزش سی طاری تھی، ہاتھوں میں بھی کپکپاہٹ تھی۔ حسن اگر وہ پھر آ گیا تو؟ یہ کھڑکیاں دروازے اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ وہ ہراساں نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، لہجہ بھی بھیگا ہوا سا تھا۔ ہانی بہادر بنو یار، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم تو کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہوتی تھی، میں تو تمہاری بہادری سے متاثر تھا، لگتا ہی نہیں کہ تم وہی ہانیہ ہو۔ ایسی ڈرپوک ہانیہ کو تو نہیں اپنا بنایا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں نا، مانا کہ کچھ عرصہ کام کی دھن خود پر سوار کر کے تمہیں فراموش کر دیا تھا، تمہاری طرف سے غفلت برتی تھی، لیکن اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن یقین کرو اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، تبھی تو ہمارے رب نے ہمیں ملایا، کوئی دوسرا ہمیں جدا نہیں کر سکتا، ہمارے درمیان فاصلے پیدا نہیں کر سکتا جب تک ہمارا رب نہ چاہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ نے انسانوں کو انسانوں کے لیے ہی تخلیق کیا ہے اور اس کی مخلوق میں سے کوئی کسی کو الگ نہیں کر سکتا، اس کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتا، قدرت کے اصولوں کے خلاف ورزی کرنے کی جرات کسی میں نہیں، اللہ کی بنائی حدود کو پار کرنا ناممکن ہے، تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ وہ اس کی آنکھوں سے بہتے اشکوں کو اپنی انگلی کی پوروں سے صاف کر رہا تھا، اسے امید دلا رہا تھا، تسلی دے رہا تھا۔ ہانیہ نے دل میں دبے خوف کے باوجود اس کی باتوں پر جذبات میں سر ہلایا، اس کا شوہر اس کے ساتھ تھا تو وہ کسی کا بھی مقابلہ کر سکتی تھی، یہ حسن کا بخشامان ہی تھا کہ وہ روتے روتے مسکراتی تھی، صرف اس لیے کہ حسن پریشان ہو کر آفس نہ جائے۔ میں کچھ دیر رک جاتا ہوں، ملازمہ آنے ہی والی ہے، اس سے بات کروں گا، فل ڈے کے لیے ہائر کر لیتے ہیں اسے، اگر تو مان گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک دو دن میں کسی اور ملازمہ کو رکھ لیتے ہیں جو میرے آنے تک تمہارے ساتھ رہے، یوں تم سارا دن اکیلی نہیں رہو گی، وہ تمہارے ساتھ ہوگی تو تمہارا خوف بھی کم ہو جائے گا، باقی اس سارے مسئلے کا بھی کوئی حل نکال لیتا ہوں میں، تم ٹینشن مت لو، محبت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے حسن نے اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکان دیکھی تو آہستہ سے اس کے سر سے سر ٹکرایا، اس کی نم پلکوں اور ہونٹوں کی مسکان دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے دھوپ میں برسات ہو رہی ہو۔ وہ تیاری کر کے کچن میں آیا تو ہانیہ ناشتہ بنانے لگی تھی۔ حسن نے اسے جا کر کندھوں سے تھام کر ایک جانب بٹھایا، تم یہاں بیٹھو، آج ناشتہ میں تیار کرتا ہوں۔ اس کے نانا کرنے کے باوجود وہ خود سینڈوچز بنانے لگا تھا، ساتھ ایک چولہے پر چائے کا پانی بھی چڑھا دیا۔ ہانیہ شادی کے بعد پہلی بار اسے کچن میں کام کرتے دیکھ رہی تھی، تبھی شرمندگی نے اسے آ گھیرا تھا۔
حسن پلیز رہنے دے آپ، میں کر لیتی ہوں، وہ پھر سے منمنائی۔ چپ، بالکل چپ ہو جاؤ لڑکی، پیار کی بات سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ میں شادی سے پہلے اپنا ناشتہ خود ہی بنایا کرتا تھا، یہ تو تم نے شادی کے بعد مجھے ہٹ حرام بنا دیا ہے۔ کیا ہو جائے گا اگر کبھی کبھار میں خود اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کر اپنی بیوی کو کھلاؤں؟ آفٹر آل تم میری اکلوتی بیوی ہو۔ محبت بھری دھونس سے لبریز لہجہ آخر میں قدرے شرارتی ہوا۔ وہ فقط ہانیہ کا دھیان بٹانا چاہ رہا تھا اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے ہانیہ کو ناشتہ کروانے کے ساتھ ساتھ اس نے خود بھی ناشتہ کیا، پھر برتن اٹھا کر سنک میں رکھتے ہوئے وقت دیکھا۔ ملازمہ کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ ہانیہ کے ساتھ کمرے میں آتے ہوئے اس نے کلیگ کو کال کر کے لیٹ آنے کا بتایا۔ بریف کیس کھول کر تمام ضروری ڈاکیومنٹس چیک کیے، لیپ ٹاپ پر کچھ ضروری میلز چیک کی۔ باہر سے کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی، غالباً ملازمہ آ چکی تھی۔ ہانیہ جو آوازیں سن کر باہر جانے کے لیے دروازے کی جانب بڑھی تھی، حسن کی آواز پر رکی۔ بیوی، کوٹ تو پہنا دو یار۔ نہ جانے کتنے ماہ بعد حسن نے اسے یوں بلایا تھا، محبت سے، لگاوٹ سے، اور اسے کوٹ پہنانے کا کہا تھا، ورنہ ہر روز صبح کچھ نہ کچھ گم ہو جانے پر اس کا موڈ خراب ہو جاتا اور غصے میں ہی گھر سے جاتا تھا وہ۔ ہانیہ نے ہینگر میں لٹکا اس کا کوٹ اتارا اور اسے پہنانے لگی۔ میری گھڑی؟ وہ اپنا والیٹ دراز سے نکال رہا تھا جب ہانیہ سے پوچھا۔ میں نے صبح تکیے کے نیچے سے اٹھا کر یہیں رکھی تھی، دراز میں والیٹ کے ساتھ۔ ہانیہ جلدی سے آگے بڑھی کہ کہیں پھر حسن کا موڈ نہ بگڑ جائے۔ لیکن یہاں نہیں ہے اب، حسن نے چیزیں الٹ پلٹ کی۔ میں نے یہیں رکھی تھی حسن، پتہ نہیں کہاں گئی۔ وہ ایک دم ڈر گئی تھی۔ اسے خوف میں مبتلا ہو گئی تھی کہ اب پھر اس کا اور حسن کا جھگڑا ہوگا۔ حسن نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اسے ترس آیا تھا ہانیہ پر، خود پر شرمندگی بھی ہوئی کہ وہ غصے میں کتنا برا رویہ اختیار کر جاتا تھا ہانیہ کے ساتھ، تبھی تو وہ اتنی ہراساں ہو گئی تھی ایک معمولی سی گھڑی کے نہ ملنے پر۔ ریلیکس ہو جاؤ یار، اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ ایک گھڑی ہی تو ہے، ابھی نہیں مل رہی تو بعد میں مل جائے گی، کوئی بات نہیں، یہیں کہیں ہوگی، نرم لہجے میں کہتے ہوئے اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔ ہانیہ پہلے بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی۔ وہ تو ترس کر رہ گئی تھی حسن کے اس لہجے کے لیے، اس کی نرمی کے لیے، اس کی توجہ اور محبت کے لیے۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ حسن پہلے کی طرح ہو گیا ہے۔ ملازمہ سے بات کرنے اور اسے فل ٹائم ڈیوٹی کا کہنے کے بعد وہ ہانیہ کے ساتھ چلتا لاؤنج کے دروازے تک آیا۔ پریشان مت ہونا، میں آفس جا کر کال کروں گا، ٹھیک ہے؟ اس کا خود بھی دل نہیں چاہ رہا تھا ہانیہ کو چھوڑ کر جانے کو، کہ رات اس کی حالت دیکھ کر اور اسے کھونے کے احساس سے ہی وہ ڈر گیا تھا۔ اس کے سامنے خود کو نارمل ظاہر کر رہا تھا، لیکن وہ ہی جانتا تھا کہ اندر سے خود کتنا پریشان ہے۔ ہانیہ کے جذبات میں سر ہلانے پر اس کی پیشانی کو لبوں سے چھوتا وہ گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔